اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، ہم بحث کر رہے تھے تجری اور انقیاد کے مسئلے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو تجری انقیاد سے مربوط ایک اہم نقطہ ہم نے بتا دیا تھا کہ اس میں دو صورت ہیں۔ انسان کے اندر ایک دفعہ حسن اور جو قبح ہوتا ہے وہ فقط باطن میں ہوتا ہے، یعنی حسن باطنی، اس کو ہم حسن سریرہ کہہ سکتے ہیں، یا قبح باطنی، جو فقط اندر سے ہیں، باہر اس کا اظہار کسی صورت نہیں ہوا ہے۔ تو اس صورت میں کیا بتایا تھا؟ فقط یستحق المدح والذم اذا کان الانسان صاحب حسن سریرہ فهو مستحق للمدح عند العقلاء، اذا کان هو حسن السیرہ فهو يستحق المدح عند العقلاء ولا غیر۔ بس یہی ہے، یعنی کہ اگر وہ حسن سیرہ ہے تو پھر مستحق مدح ہے، اگر سوء سریرہ کا مالک ہے تو مستحق ذم ہے، لیکن مستحق عقاب و ثواب کے مرحلے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن جب اس کا یہ حسن جو ہے وہ باطن سے نکل کے ظاہر میں آ جائے، ظاہر میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہ وہ مکمل عزم و ارادہ، کہ اپنے حسن ظاہری کے تحت مکمل مقام عمل میں بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے حسن ظاہری کا اظہار کرنے کا 100% عزم و ارادہ کرتا ہے، عزم ارادہ اور مکمل جر عملی کے مرحلے میں آتا ہے، تو پھر وہاں پر پھر مستحق مدح سے آگے نکل کے مستحق ثواب بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح حسن سریرہ، سوء سریرہ میں یہاں خبث باطنی کا مسئلہ ہے، تو یہ خبث باطنی جب تک خبث باطنی کی حد تک ہے فقط مستحق ذم ہے، لیکن جب وہ خبث باطنی سے نکل کر خبث ظاہری میں آ جاتا ہے کہ برائی کرنے کا 100% عزم ارادہ کرتا ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، کسی کو مثلاً کسی کے اوپر حق کہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آگے ارادہ کرتا ہے، تو پھر وہاں پر آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مستحق ذم نہیں رہے گا بلکہ مستحق عقاب بھی ہو جائے گا، ٹھیک؟ یہ تو ہم نے بتا دیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور اہم سوال کا جواب ابھی ہم نے دینا ہے، اس کا تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً انسان کو پختہ یقین ہوا کسی کام کے بارے میں، یقین کس پر ہوا؟ اس کے حسن ہونے پہ یقین ہوا۔ یہاں پر دو لحاظ سے بحث کریں گے، ایک عقلاء کے نظر میں، ایک شارع کے نظر میں۔ عقلاء کے نظر میں یہ ہے کہ مثلاً کیونکہ معیار عقلاء کے ہاں حسن و قبح معیار ہیں، حلال و حرام یہ شریعت سے مربوط ہے، لیکن عقلاء کے ہاں معیار کیا؟ حسن و قبح۔ تو آپ نے اپنے عقل کے تحت ان آپ کو 100% یقین اور عزم مکمل 100% قطع ہوا۔ قطع کس طرح سے ہوا؟ کسی چیز کے حسن پر، کہ فلان چیز حسن ہے، اور ہم نے اس کو حسن سمجھ کے مقام عمل میں بجا بھی لایا، لیکن اصل میں جس چیز کو آپ نے حسن سمجھا تھا، آپ کو جس کے حسن ہونے پہ قطع ہوا تھا، حسن نہیں تھا بلکہ وہ کیا تھا؟ قبیح تھا۔ دوسری طرف آپ کو قطع ہوا کسی چیز کے قبیح ہونے پر، 100% قطع ہوا یہ قبیح ہے، لیکن اصل میں وہ قبیح نہیں تھا بلکہ حسن تھا۔ تو کیا آپ کے قطع کا اس سے تعلق ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ذاتاً حسن ہے، لیکن آپ کا قطع کس حوالے سے تعلق ہوا؟ قبح ہونے کے حوالے سے، تو کیا آپ کے اس قطع اس سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کا جو پہلے والا حسن قبح میں بدل سکتا ہے؟ یا جو پہلے قبیح ہے لیکن آپ نے اس کو حسن سمجھا، تو آپ کے قطع اس کے حسن ہونے پر تعلق ہونے کی وجہ سے جو قبیح حسن میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہیں۔ یہ تو ہو گیا عقلاء کے عقل کے نظر میں۔ اب ہم شرع کے نظر میں، آپ کو 100% یقین ہوا ایک چیز کے وجوب پر، آپ کو 100% ایک چیز کے وجوب پر یقین ہوا، آپ نے اس کو 100% یقین کے ساتھ اس کو واجب سمجھ کے بجا لایا، لیکن اصل میں کیا تھا؟ وہ حرام تھا، ٹھیک ہے؟ ادھر آپ کو ایک چیز کے 100% حرام ہونے پہ یقین کامل ہوا، لیکن اصل میں کیا تھا؟ وہ حرام نہیں تھا، ٹھیک؟ تو کیا آپ کے قطع کی وجہ سے جو وہ واجب ہے کیا وہ حرام میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ یا آپ کو اس کے حرام ہونے پہ قطع ہونے کی وجہ سے پہلے سے واجب ہے، کیا وہ واجب حرام میں چینج ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا بنیادی سوال ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ تو مصنف نے کیا فرمایا؟ لا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کا قطع کسی چیز کے اوپر تعلق ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقت میں کیا جائے؟ چینج آ جائے، جو حسن ہو وہ قبیح میں تبدیل ہو جائے، یا جو قبیح ہو وہ حسن میں تبدیل ہو جائے، یا مثلاً جو شرعی نقطہ نگاہ سے پہلے سے واجب ہو آپ کے قطع حرمت پہ ہونے کی وجہ سے وہ واجب کس میں بدل جائے؟ حرمت میں بدل جائے، اور جو پہلے سے حرام ہے آپ کے
وجوب کا قطع ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے وہ حرام واجب میں تبدیل ہو جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے، بلکہ کیا رہے گا آپ کے قطع 100 دفعہ اس سے تعلق ہو جائے وہ اپنے حقیقت پہ ہی رہے گا۔ اگر وہ پہلے سے حسن ہے تو حسن ہی رہے گا، پہلے سے قبیح ہے تو قبیح رہے گا، پہلے اگر واجب ہو تو اپنے وجوب پہ رہے گا، پہلے اگر حرام ہو تو اپنے حرام پہ رہے گا۔ آپ کا قطع اس کی ماہیت کو چینج نہیں کر سکتا، حسن کو قبیح میں چینج نہیں کر سکتا، قبیح کو حسن میں چینج نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ہم نے بیان، ایک تھوڑا سا بیان کیا، اس کو ہم چلو دوبارہ تطبیق کرتے ہیں۔ ولیکن مع ذالک، ولیکن مع ذالک، لیکن ذالک کیا یعنی ذالک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تجری مستحق ہے، یعنی کون القطع مستحق، کون التجری مستحقا للعقاب وکون الانقیاد مستحقا للثواب۔ ٹھیک ہے، ہم نے تجری کو مستحق کیا کرا دیا، مستحق عقاب ہیں، اور انقیاد استحقاق ثواب کا باعث ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن تجری کا استحقاق ثواب کا باعث ہونا، انقیاد کا استحقاق ثواب کا باعث ہونا، یہ بات کیا ہے مع بقاء العمل الفعل المتجرع به، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ فعل متجری اپنے پہلے حالت میں باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تجری استحقاق ثواب کا، استحقاق عقاب کا باعث ہے، انقیاد استحقاق ثواب کا بھی باعث ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ مع بقاء، یعنی اس کے باوجود ہے کہ مع فعل المتجرع به او الانقیاد علی ما هو علیہ من الحسن او القبیح، کہ یہ یعنی کہ اس کا جس فعل پر آپ کو تجری ہوا ہے، یعنی جس فعل کے ذریعے سے آپ نے تجری کیا ہے، یعنی فعل کے ذریعے سے تجری کرنے سے مراد ہے اس فعل کو آپ نے واجب سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، یا اس فعل کو آپ نے حرام سمجھ کے انجام دیا ہے، اس فعل کو حسن سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، اس کو قبیح سمجھ کے بجا لایا ہے، تو یہ اپنے پہلے والے حالت پر باقی رہے گا، تجری پر عقاب کا مل جائے گا، اس کو انقیاد کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہ فعل اپنے حقیقت پر اب بھی باقی رہے گا، اس کا حسن و قبح میں تبدیلی پیدا نہیں ہوگا۔ مع بقاء الفعل المتجرع به، وہ فعل جس فعل کے ذریعے سے آپ نے تجری کیا ہے، او المنقاد به، یا کہ جس فعل کے ذریعے سے آپ نے انقیاد اور اطاعت کیا ہے، یہ باقی رہے گا، کس حال میں باقی رہے گا، علی ما هو علیہ من الحسن والقبیح، کہ جس حال میں پہلے سے تھا، کیا تھا پہلے سے، اگر پہلے حسن تھا تو پھر آپ کی تجری کرنے کے باوجود بھی وہ حسن رہے گا، پہلے اگر وہ قبیح ہے تو پھر آپ کے تجری و انقیاد کرنے کے باوجود وہ قبیح رہے گا، یعنی آپ کا یہ تجری اور آپ کا یہ انقیاد اس کی حالت میں چینج نہیں کر سکتا ہے، آپ کی تجری و انقیاد کے باوجود جو حسن ہے وہ اپنے حسن پہ رہے گا، جو قبیح ہے اپنے قبیح پہ رہے گا۔ او الوجوب او الحرمہ واقعاً، اسی طرح شرعی نقطۂ نگاہ سے جو چیز واقع اور لوح محفوظ میں خدا کے ہاں واجب ہے وہ اپنے وجوب پر اب بھی باقی رہے گا، لوح محفوظ میں خدا کے ہاں اگر کوئی چیز حرام ہے تو پھر وہ اپنے حرام پر باقی رہے گا، آپ کا تجری و انقیاد کی وجہ سے اس کا حرمت وجوب میں چینج نہیں ہو سکتا ہے، اس کا وجوب حرمت میں چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ بلا حدوث تفاوت فیہ، اس میں کسی قسم کا تفاوت اور فرق نہیں آئے گا، تفاوت یعنی فرق نہیں آئے گا، کس میں، فی حسن الفعل او القبح، اس فعل کے حسن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس فعل کے قبح میں بھی تفاوت نہیں آئے گا، اس فعل کے وجوب میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے حرمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کس وجہ سے، بسبب تعلق القطع، آپ کے قطع تعلق ہونے کی وجہ سے، آپ کا قطع اس سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کے حسن و قبح یا اس کے وجوب و حرمت میں کوئی تفاوت و فرق نہیں آئے گا۔ قطع کس طرح، آپ کا قطع کس طرح تعلق ہوا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تجری و انقیاد میں ہے نا، تو تجری و انقیاد میں قطع کس طرح تعلق ہوتا ہے کہ قطع تعلق ہوتا ہے کسی اور چیز کے ان پر، جبکہ حقیقت میں کوئی اور چیز ہوتا ہے، وإلا اگر آپ کا قطع مطابق واقع ہو تو اس میں وہ تو تجری نہیں ہوگا نا، بلکہ وہ تو کیا ہوگا، پھر وہ تو اطاعت و عصیان کے دائرے میں جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا قطع مطابق واقع نہیں ہے، آپ کا قطع کچھ کہہ رہا ہے جبکہ واقعی کچھ کہہ رہا ہے، سمجھے، آپ کا قطع کسی فعل کو حسن کہہ رہا ہے لیکن واقعی میں وہ حسن نہیں ہے، واقعی کہہ رہا ہے کہ وہ قبیح ہے، آپ کا قطع کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز قبیح ہے لیکن واقعی کیا کہہ رہا ہے، وہ حسن ہے، آپ کا قطع کسی چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے، فلاں چیز واجب ہے لیکن حقیقت کیا کہہ رہا ہے، وہ حرام ہے، آپ کا قطع کہتا ہے فلاں چیز حرام ہے لیکن حقیقت کیا کہہ رہا ہے، واجب ہے، تو یہاں پر ہوتا تجری، تو لہذا آپ کا قطع تعلق ہو جاتا ہے، کس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، بغیر ما ہوا علیہ، اس سے ہٹ کر جس حال میں وہ پہلے ہے، کس حال میں، من الحکم او الصفہ، اگر شریعت سے مربوط ہو تو پہلے والا حکم یعنی حکم
کہ جس پہلے جو مثلاً اس کا جو پہلے والے حالات کیا ہے وجوب، لیکن آپ کا قطع تعلق کس پہ تعلق ہوا؟ اس حکم پہ تعلق نہیں ہوا جو پہلے سے تھا، کیونکہ پہلے سے وجوب والا حکم تھا، لیکن آپ کا قطع تعلق ہوا اس وجوب پہ تعلق نہیں ہوا بلکہ حرمت پہ تعلق جو کہ وہ نہیں ہے. یعنی بال فرض کر ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد کی طرح ہے، وہ نہیں ہوا. آپ کا قطع تعلق ہوا اس مائع کے اوپر کس عنوان سے؟ شراب ہونے کے اعتبار سے، جبکہ وہ اصل میں پانی ہے. تو لہذا فإن قطعك تعلق بغیر ما هو علیہ من الصفات او الحکم، آپ کا قطع اس صفت کے اوپر تعلق نہیں ہوا جو پہلے اس کے اندر ہے. اس کے اندر حسن کی صفت ہیں، لیکن آپ کا قطع تعلق ہے قبح کے اوپر جو کہ قبح اس کے اندر نہیں ہے. آپ کا قطع قبح پہ تعلق ہوا ہے لیکن اس کے اندر حسن ہے. تو لہٰذا آپ کا قطع اس صفات کے ساتھ تعلق نہیں ہوا جو اس فعل کے اندر ہیں بلکہ کسی اور چیز پہ تعلق ہوا. تو لہٰذا بتعلق القطع بغیر ما هو علیہ، آپ کا قطع تعلق ہونے کی وجہ سے اس صفت سے ہٹ کر جو اس کے اندر ہے یا اس حکم سے ہٹ کر جو اس کے اندر ہیں. حکم سے مراد وجوب و حرمت، آپ کا قطع وجوب پہ تعلق ہوا جبکہ اس کے اندر حرمت ہے. آپ کا قطع حرمت پہ تعلق ہوا جبکہ اس کے اندر وجوب ہے. صفت سے مراد یعنی حسن قبح، آپ کا قطع حسن پہ تعلق ہوا جبکہ وہ اصل میں قبیح ہے. آپ کا قطع قبح پہ تعلق ہوا جبکہ اصل میں وہ حسن. اس طرح تعلق ہو جائے تو اس طرح آپ کا قطع کا اس چیز کی حقیقت کے ساتھ تضاد ہونے کی صورت میں پھر آپ کے قطع کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اس چیز کی حقیقت کو بھی کیا کرے، وجوب کی حقیقت کو چینج کر کے حرمت میں تبدیل کرے، حرمت کی حقیقت کو تبدیل کر کے وجوب میں. یہ آپ کے قطع کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی اصل حقیقت پر باقی رہے گا. ہاں جی. لیکن ہم یہاں پر یہ تو دعویٰ ہے مصنف کا کہ انسان کا قطع کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا بلکہ اپنے اصل حالت پر ہی پہلے کی طرح رہے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے کہ مصنف آپ نے یہ فرمایا تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں کہ انسان کے قطع کسی چیز کے حسن و قبح کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کسی چیز کے وجوب و حرمت واقعی کو چینج نہیں کر سکتا، کیا دلیل ہے اس کے اوپر؟ تو یہ ضرورت ہے، اس کی دلیل ہے. ضرورت یہ ہے کہ ان القطع بالحسن او القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن قبح. دیکھو جب آپ حسن و قبح عقلی کے بحث میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ حسن و قبح کی تین صورت بیان کہتے ہیں. ایک حسن و قبح ذاتی ہوتا ہے، جس فعل کے اندر حسن ذاتی یا قبح ذاتی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی چینج ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ ظلم کی قبح کیا ہے؟ ذاتی ہے. جب ظلم کی قبح ذاتی ہے تو دنیا میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی ایسا ظلم نظر نہیں آئے کہ جو ظلم تو ہو لیکن وہ حسن نہ ہو سکتا ہے. آپ دنیا میں ایسی مثال دے دیں کسی بھی ظلم کے بارے میں کہ جو ظلم بھی ہو لیکن وہ حسن بن جائے گا، ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح مثلا ظلم کے جبر عادل ایک ایسی صفت ہے جو حسن ذاتی رکھتا ہے. حسن ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ عدل جہاں بھی ہو حسن ہے. کہاں پر بھی عدل کا کوئی ایک بھی مصداق آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ جو عادل بھی ہو لیکن وہ کیا بن جائے؟ وہ قبیح بن جائے. ممکن نہیں ہے. اس کو تو حسن قبح ذاتی. ایک قسم دوسری قسم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر حسن قبح ذاتی نہیں ہوتا ہے بلکہ مقتضائے حسن یا مقتضائے قبح ہوتا ہے کہ عوارض خارجی سے قطع نظر اس کے اندر حسن کا مقتضی موجود ہے، لیکن کبھی عوارض خارجی آنے کی وجہ سے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ قبح میں تبدیل ہو سکتا ہے. ایک چیز کے اندر مقتضائے قبح ہوتا ہے ذاتاً، لیکن عوامل خارجی آنے کی وجہ سے وہ حسن میں تبدیل آ سکتا ہے. عنوان خارجی یہ کب ہو سکتا ہے؟ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ جھوٹ اور سچ. سچ کیا ہے؟ صدق مقتضائے حسن رکھتا ہے کیونکہ بذات خود عوامل خارجی سے قطع نظر کیا ہے؟ صدق حسن ہے. عنوان حسن کے ماتحت شامل ہے نہیں ہے؟ حسن بذات خود کیا ہے؟ صدق. عنوان حسن میں شامل ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عوامل خارجی کی وجہ سے ایک سچائی قبیح بھی بن سکتا ہے کہ اگر آپ مثلاً آپ کی سچائی کی وجہ سے کسی ناحق کی جان چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس موقع پر بھی سچ بولے کہ جہاں پر کسی مومن کو آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا تھا؟ ہمیں توریہ کرنا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا، پھر بھی وہاں سچ بولے تو پھر آپ کا یہ سچ کیا ہے؟ جو کسی مومن کے ناحق خون بہانے کا سبب بنتا ہے تو یہ پھر عنوان ظلم کے تحت آ جاتا ہے. پھر آپ کا یہ سچ کس کے تحت عنوان میں آتا ہے؟ عنوان ظلم کے تحت آ جاتا ہے. پھر عنوان حسن میں قبح میں شامل ہو جاتا ہے. پھر وہ اعتباری طور پر کیا بن جاتا ہے؟ وہ قبیح بن جاتا ہے. کذب جھوٹ بذات خود مقتضائے قبح رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھار عوامل خارجی کی وجہ سے وہی کذب حسن کے عنوان میں داخل ہو سکتا ہے. کب؟
کہ اگر آپ جھوٹ بول کے کسی کی جان بچائے، مثلاً آپ کا جھوٹ کسی عمومی مصالح کی خاطر ہو، تو وہاں پر کیا ہے، پھر آپ کا یہی جھوٹ جو کہ پہلے عنوان قبو میں تھا نا، لیکن عدل کے عنوان کے ماتحت آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ عنوان حسن، اس کو کہتے ہیں کہ اعتبارات بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے، عنوان حسن و قبو چینج ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہاں پر تجری اور انقیاد کے مسئلے کے اندر آپ کے قطع کے اندر کیا وہ ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ وجوہ اعتبارات کی وجہ سے عنوان کو چینج کرے، یہ قطع ہونے کی وجہ سے پہلے عنوان حسن کو قبیح میں، جس طرح وہاں پر ہم نے کہا کہ ظلم اور عدل کا عنوان کیا ہے، ظلم و عدل کسی بھی چیز پر آنے کے بعد اس کے عنوان کو چینج کر سکتا ہے، یعنی کہ جھوٹ بتا تو خود کیا ہے، اس کے اندر مقتضائے قبح ہے، لیکن عدل کی صفت ایک ایسی صفت ہے کہ عدل کا عنوان اس پر آنے سے جھوٹ کی قبح بھی کیا حسن میں بدلتا نہیں بدلتا ہے، وہ حسن میں بدل جاتا ہے۔ ظلم ایک ایسی صفت ہے جس کے اندر یہ صورت کہ اگر یہ ظلم جس عنوان پہ پھر آتا ہے اس کے عنوان کو چینج کر سکتا ہے، یہاں تک کہ عنوان صدق پر بھی ظلم صدق آتا ہے تو وہاں پر بھی صدق کے عنوان کے حسن کو قبح میں تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کے قطع وہ عنوان ظلم کی طرح تو نہیں ہے نا، آپ کے قطع نہ عنوان ظلم کی طرح ہے، نہ آپ کے قطع عنوان عدل کی طرح ہے جو اشیاء کے حسن و قبح میں تبدیلی لائے۔ آپ کے قطع کے اندر نہ کسی حسن کو قبح میں تبدیل کرنے کی جو ہے صلاحیت ہے، نہ کسی یعنی قبیح کو حسن میں بدلنے کی صلاحیت ہے، نہ واجب کی ملاک کو حرمت میں چینج کر سکتا ہے، نہ حرمت کی ملاک کو واجب میں چینج کر سکتا ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں ضرورت ان القطع بالحسن بالحسن، اگر آپ کو کسی چیز کے حسن پر قطع ہو جبکہ اصل میں وہ حسن نہ ہو، فرض کریں او القبح، یا آپ کو کسی چیز کے قبح پر قطع ہو جاتا ہے کہ فلان چیز قبیح ہے لیکن حقیقت میں وہ قبیح نہ ہو، فرض کریں، تو پھر یہ آپ کا یہ قطع لا یکون من الوجوہ الاعتبار، یہ ان عناوین اور ان اعتبارات میں شمار نہیں ہوتا ہے کہ عدل اور ظلم کی طرح التی بہا یکون الحسن والقبح عقلاً، جس عنوان کے آنے کی وجہ سے کوئی چیز حسن و عقلاً یا قبیح عقلاً بن جاتا ہے۔ یعنی کہ عدل و ظلم کی خاصیت کیا ہے، کائنات کے اندر عدل و ظلم جس عنوان پر بھی صدق آتا ہے، عدل کا عنوان صدق آ جاتا ہے پھر وہ عنوان حسن میں بدل جاتا ہے، ظلم کے عنوان جس چیز پر بھی صدق آتا ہے اس کے عنوان قبح میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کے قطع ان وجوہ اعتبارات میں سے نہیں ہے کہ جس پر بھی آ جائے اس کے عنوان کو کیا کرے، حسن یا قبیح میں تبدیل کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ حج من الوجوہ الاعتبارات التی بہا یکون الحسن والقبح، یعنی کہ وہ وجوہ اعتبارات جو کہ حسن و قبح عقلی کا جو معیار ہے، انسان کا قطع ان وجوہ اعتبارات میں سے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی چیز کے حسن و قبیح کے عنوان کو چینج کر سکے۔ حج ایک یہ تو عقلی نقطہ نگاہ سے، اور اسی طرح آپ نے کہا تھا وجوب و حرمت کی بات کہا تھا نا، انسان کے قطع وجوب کے اوپر تعلق ہو جاتا ہے جبکہ وہ حرام ہو تو پھر اس حرام کو وجوب میں تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کا قطع کسی حرام سے تعلق ہو جائے جبکہ اصل میں وجوب ہو تو پھر وجوب کو حرام میں تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے حرمت شرعی اور وجوب شرعی کی بنیاد اور اساس کیا ہے، ملاک ہے۔ شارع مقدس کا جو احکام شرعی تابع کیا ہوتا ہے، مصالح اور مفاسد ہوتا ہے، احکام شرعی تابع مصالح اور مفاسد ہوتا ہے۔ تو لہذا شارع ہر اس چیز کو حرام کراتا ہے جس کے اندر ملاک قبح ہو، ملاک حرمت ہو۔ ملاک حرمت یعنی مفسدہ ہے نا، حرمت کے ملاک کیا ہے، مفسدہ ہے، تو جس فعل کے اندر مفسدہ ہے وہ ملاک کیا ہے، ملاک حرمت ہے، تو وہاں پر حرمت شرعی آ جاتا ہے۔ اور اگر شارع کو پتہ چلے فلان فعل کے اندر مصلحت ہے تو مصلحت ملاک وجوب ہے، تو جہاں پر یہ ملاک ہے مصلحت ہے وہاں پر شارع کی طرف سے کیا آتا ہے، وجوب کا حکم آ جاتا ہے۔ تو فرض کریں آپ کا قطع تعلق ہوا کس حکم پر، کسی شے کے وجوب پہ تعلق ہوا ہے جبکہ مولا کے نظر میں اصل میں کیا تھا، وہ حرام تھا، تو پھر مولا کے نظر میں اس فعل کے اندر کیا ہے، حرمت کی ملاک موجود ہے نا۔ مولا کے نظر میں اس فعل کے اندر حرمت کا ملاک ہونے کی وجہ سے مولا نے لوح محفوظ میں اس کے اوپر کیا حکم لگایا، حرمت کا، جبکہ آپ کا قطع کیا کر رہا ہے، یہ واجب ہے۔ ادھر آپ کو کسی چیز کے حرمت پہ قطع ہوا ہے، آپ کو حرمت پہ قطع ہوا ہے جبکہ مولا کے نظر میں وہ واجب ہے، تو پھر مولا نے کیوں واجب کرا دیا، کیونکہ اس فعل کے اندر مصلحت موجود ہے، اس کے اندر وجوب کی ملاک ہے تو شارع نے اس کو واجب کرا دیا نا، لیکن آپ کا قطع کیا کر رہا ہے، وہ حرام ہے۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر آ کے آپ کے قطع کے اندر کیا یہ صلاحیت ہے کہ وجوب کی ملاک کو بدل کر اس کے پر حرمت کی ملاک رکھے،
کہ پہلے اس کے اندر فرض کرے آپ کا قطع تعلق ہونے سے پہلے شارع کے نظر میں کیا تھا؟ واجب تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مصلحت موجود تھی، اس ملاک کے تحت شارع نے واجب قرار دیا تھا. تو آپ کے قطع تعلق ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ پھر وہ مصلحت ختم ہو کے وہاں مفسدہ بن جائیں، اور وہاں پر وجوب کی ملاک کے جگہ پر کیا آ جائے؟ حرمت کی ملاک آ جائے. آپ کے قطع کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر فعل کے اندر پہلے سے مفسدہ ہے، شارع نے لوح محفوظ میں اس کو حرمت کا حکم لگایا ہے، لیکن آپ کا قطع تعلق ہوا اس کے وجوب کے اوپر. تو کیا آپ کے قطع کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے اندر پہلے سے موجود مصلحت کو ختم کر کے اس کے جگہ پر کیا آ جائے؟ مفسدہ آ جائے، اور پھر وہ حکم واقع میں بھی کیا بن جائے؟ لوح محفوظ میں بھی کیا بن جائے؟ پھر وہ حرام بن جائے. آپ کے قطع حرام ہونے پر لہٰذا لوح محفوظ میں بھی کیا بن جائے؟ وہ حرام. ایسا ممکن نہیں ہوتا. آپ کے قطع کے اندر وجوب و حرمت کے ملاک کو چینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وجوب و حرمت میں بدل جائے یا حرمت وجوب میں تبدیل ہو جائیں. ہاں جی. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ولا ملاکن، ولا یعنی ولا یکون القطع ملاکن، یہاں پر لا یکون القطع لگا دو. ولا یکون القطع ملاکن، اور انسان کا قطع ملاک نہیں بن سکتا. کس چیز کے لیے ملاک نہیں بن سکتا ہے؟ للمحبوبیت والمبغوضیت شرعن. شرعن محبوبیت محبوبیت، یعنی کہ شارع نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو حرام کا ملاک کیا ہے؟ محبوبیت مبغوضیت ہے نا، مبغوض ہے کیونکہ اس کے اندر مفسدہ ہے. وہی تھوڑا میں نے اس کو بیان کرنے میں معمولی فرق کیا ہے. مولا یعنی کہ اس کے اندر مفسدہ ہے، تو جب مفسدہ ہے تو مولا کے نظر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مبغوض ہے. تو لہٰذا مبغوضیت کے تحت مولا نے اس کے اوپر حرمت کا حکم لگا دیا ہے. تو پھر آپ کے قطع اس مولا کی مبغوضیت کو ختم کر کے محبوبیت میں چینج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اور جس فعل کو مولا نے واجب قرار دیا کیونکہ اس کے اندر مصلحت ہے، تو مصلحت ہے تو مولا نے اس کو محبوب قرار دیا ہے. مولا کے نظر میں یہ فعل کیا ہے؟ محبوبیت ہے. تو محبوبیت کے تحت اس کے اوپر وجوب آیا ہے، تو آپ کے قطع کی وجہ سے وہ محبوبیت بدل کے کیا بن جائے؟ مبغوضیت میں تبدیل ہو. یہ ممکن نہیں ہے. ولا ملاک للمحبوبیت والمبغوضیت الشرع. یہ نقطۂ نگاہ سے انسان کا قطع انسان نہ محبوبیت کا ملاک بن سکتا ہے، اور نہ انسان کا قطع مبغوضیت کے لیے معیار بن سکتا ہے کہ آپ کا قطع جہاں پہ آ جائے یا مبغوض ہو. یعنی آپ کا قطع کسی وجوب پہ آئے تو پھر وہ محبوب بن جائے مولا کے نظر میں، آپ کا قطع کسی فعل کی حرمت پہ ہو جائے تو پھر مولا کے نظر میں بھی کیا بن جائے؟ وہ مبغوض بن جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ احکام شرعی آپ کے قطع کا جو ہے وہ تابع نہیں ہوتا ہے. آپ احکام شرعی کا تابع ہیں. احکام شرعی آپ کے قطع کا جو تابع نہیں کہ آپ کا قطع جو کہے خدا بھی وہی حکم لگا دیا. ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ضرورت عدم تغیر الفعل عما هو علیہ من المبغوضیہ والمحبوبیہ. کیونکہ بدیہی بات ہے کہ وہ فعل تغیر نہیں ہو سکتا. کون سا فعل؟ کہ جس فعل کے اندر پہلے سے محبوبیت ہے خدا مولا کے نظر میں، تو پھر آپ کے قطع کے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ فعل محبوبیت سے نکل کے مبغوضیت میں تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر فعل کے اندر پہلے سے مبغوضیت ہے تو آپ کو وجوب کا قطع ہونے کی وجہ سے اس کی مبغوضیت محبوبیت میں تبدیل نہیں ہو سکتا. عدم و تغیر الفعل عما هو علیہ. فعل اپنے پہلے والی حیثیت سے بدل نہیں جاتا. کون سی حیثیت؟ پہلے والی. من المبغوضیہ. پہلے اگر مبغوضیت والی صفت ہے تو پھر آپ کے قطع محبوبیت پر ہونے سے وہ مبغوضیت تبدیل نہیں ہوتا ہے. والمحبوبیت للمولا. یعنی کہ پہلے سے فعل کے اندر محبوبیت ہے مولا کے نظر میں، تو آپ کے قطع اس کے مبغوضیت پر ہونے کی وجہ سے، حرمت پر ہونے کی وجہ سے وہ محبوبیت مبغوضیت میں تبدیل نہیں ہو سکتا. کس وجہ سے؟ بسبب قطع العبد بکونہ محبوبا و مبغوضا لہ. فقط عبد کو اس بات کا قطع ہونے کی وجہ سے کہ بکونہ محبوبا، کہ فلان چیز میرے مولا کے نظر میں محبوب ہے، جبکہ مولا کے نظر میں اصل میں محبوب نہیں تھا. اصل میں مولا کے نظر میں کیا تھا؟ مقبول تھا. لیکن عبد کو ظاہراً قطع ہوا کہ یہ مولا کے نظر میں کیا ہے؟ محبوب ہیں. تو پھر آپ کے قطع ہونے کی وجہ سے مولا کے نظر میں محبوب چیز مقبول نہیں بنتا ہے. مقبول چیز نہ محبوب چیز مقبول بن سکتا ہے، نہ مقبول محبوب بن سکتا ہے. جی بکون الفعل بکون الفعل محبوبا مبغوضا للہ. یعنی عبد کو قطع ہوا فلان کام میرے مولا کے نظر میں محبوب ہے، جبکہ مولا کے نظر میں محبوب نہیں تھا، مبغوض تھا. تو پھر فقط عبد کو اس بات پہ قطع ہونے کی وجہ سے کہ میرے مولا کے نظر میں محبوب ہے، تو کیا مولا کے نظر میں بھی محبوب بنے گا؟ یہ نہیں، بلکہ مولا کے نظر میں وہ مبغوض ہوتا ہے. اسی طرح عبد کو قطع ہے کہ فلان کام میرے مولا کے نظر میں مبغوض ہے، جبکہ اصل میں مولا کے نظر میں کیا تھا؟ محبوب تھا.
تو پھر آپ کی اس قطع کی وجہ سے وہ مولا کے نظر میں بھی محبوب نہیں بنتا ہے. جب مولا کے نظر میں پہلے سے مقبول ہے تو پھر آپ کی قطع کی وجہ سے وہ چیز محبوب سے تبدیل ہو کر مقبول میں نہیں بدل سکتا. اس کی مثال واضح مثال ہم عادی اور بھی مثال دیتے ہیں. مثلا فقتل ابن المولا لا يكاد يخرج عن كونه مقبولا. مثلا ایک لڑکا تھا، ایک شخص ہے جو کہ مولا کا بیٹا تھا. ایک شخص مولا کا کیا تھا؟ بیٹا تھا. لیکن غلام کو کیا ہوا؟ قطع ہوا کہ مولا کا دشمن ہے، کیونکہ وہ تھوڑا جدید تھا. مولا کے بیٹا اسی ہم شکل مولا کا بیٹا بھی تھا، اسی جیسا تھوڑا ایک برابر مولا کا دشمن بھی تھا. اور یہاں اس کو پتہ ہے کہ مولا کو ایک چیز پسند ہے، ایک چیز ناپسند ہے. کیا پسند ہے؟ مولا کو یہ محبوب ہے کہ اس کے دشمن کو قتل کریں، اس کو مولا چاہتا ہے. اپنے بیٹے کو قتل کرنا مولا کے نظر میں کیا ہے؟ مقبول ہے. اب اس نے ایک لڑکا مل گیا، اس نے 100% قطع اور یقین ہوا کہ یہ مولا کا دشمن ہے. مولا کا دشمن 100% اس کے نظر میں مولا کا دشمن سمجھ گیا. تو مولا کا دشمن سمجھ کے اس کو قتل کیا. اب مولا کے دشمن کو قتل کرنا اس کو قطع ہے کہ مولا کو اپنے دشمن کے قتل کرنے پر کیا ہے؟ محبوبیت ہے نا. مولا اپنے دشمن کو قتل کرنے کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، راضی ہے. تو لہٰذا اس کے نظر میں اس کا یہ فعل مولا کے نظر میں کیا ہے؟ محبوب ہے، مقبول ہے. اس کے اپنے قطع کے مطابق اس کا یہ قتل مولا کے نظر میں محبوب ہے، کیونکہ وہ مولا کے دشمن کو قتل کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں جو قتل ہوا ہے کیا تھا؟ مولا کا بیٹا تھا. تو پھر اصل میں ذاتاً مولا کے نظر میں کیا تھا؟ آپ کی نظر میں یہ مولا کے نظر میں محبوب تھا، لیکن مولا کے نظر میں کیا تھا؟ یہ مقبول تھا. تو کیا پھر آپ کے نظر میں اس کا محبوب ہونے کی وجہ سے کیا یہ بھی مولا کے نظر میں محبوب بنے گا؟ یعنی پھر آپ نے اس کو قتل کرنے کے بعد یہ مولا آپ کو شاباش، اچھا شاباش، تم نے اچھا کام کیا، کیونکہ تم نے اپنے عقیدے کے تحت میرے دشمن کو قتل کیا. اصل میں تو میرا بیٹا قتل ہوا، لیکن کیوں نے اپنے عقیدے کے تحت میرے دشمن کو قتل کیا، لہٰذا تم جو ہے شاباش کے ساتھ. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مولا کے نظر میں اس کا بیٹا قتل ہوا، سب سے مقبول ترین پھل اس نے انجام دیا ہے. تو لہٰذا اس بنا پر فقط اس کا قطع ہونے کی وجہ سے مولا کی مقبولیت محبوبیت میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں ہے کہ مولا کے دشمن کی بات کروں، اس کو 100% یقین ہوا یہ مولا کا دشمن ہے. ہاں جی، 100% مثلا اس کو مولا کا بیٹا سمجھ کے اس کا احترام کیا، اس کی محبت کیا، لیکن اصل میں مولا کا دشمن تھا. اصل میں مولا کے کیا تھا؟ دشمن تھا. یا مثلا جس میں فرق کر دوسرا الفاظ میں، مولا کے دشمن مثلا بیٹے کو مولا کا بیٹا سمجھ کے اس نے کیا کیا؟ قتل کیا. مولا کا بیٹا سمجھ کے اس نے کیا کیا؟ قتل کیا. اس کو 100% یقین ہے کہ مولا کا بیٹا ہے. تو آپ کے نظر میں اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ مقبول ہے نا. مولا کے بیٹے کو قتل کرنا کیا ہے؟ مولا کے نظر میں مقبول ہے. تو پھر مولا کے نظر میں مقبول سمجھتے ہوئے پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ اس کو قتل کیا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مولا کا دشمن تھا. تو پھر اصل میں کیا تھا؟ مولا کے نظر میں اس کا یہ کام اصل میں مولا کے نظر میں محبوب تھا. لیکن آپ بجا لا اپنے عقیدے کے تحت مولا کے مقبول چیز کو، آپ کو قطع مقبولیت پر ہے لیکن اصل میں محبوب ترین پھل ہیں. تو آپ کے اس قطع کی وجہ سے مولا جو کہ آپ مقبول سمجھ رہا ہے وہ مولا کی محبوبیت کو چینج کر کے مقبولیت میں تبدیل محبوب چیز ہے. آپ کو قطع ہو یا نہ ہو، جو چیز یعنی مقبول ہو وہ اپنے مقبولیت پر رہتا ہے، چاہے آپ کو محبوبیت پر اعتقاد ہو یا نہ ہو. فقتل ابن المولا لا يكاد يخرج عن كونه مقبولا له. مولا کے بیٹے کو قتل کرنا، مولا کے بیٹے کو قتل کرنا یہ مولا کے نظر میں کیا ہے؟ مقبول ہے، محبوب ہے. مولا کے نظر میں مقبول ہے. تو پھر اس کو قتل کرنا یہ مقبولیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. وَلَوْ اعتقد العبد بِأَنَّهُ عَدُوهُ، اگرچہ غلام اس کو قتل کرتے وقت کس اعتقاد سے قتل کریں؟ غلام اس کو قتل کرتے وقت 100% اس یقین کے ساتھ قتل کرے کہ یہ مولا کا دشمن ہے. اس اعتقاد و یقین کے ساتھ قتل کرنے کے باوجود پھر بھی اس کا یہ عمل مولا کے نظر میں کیا ہے؟ مبغوض ہے، محبوب نہیں ہے، کیونکہ اس نے بیٹے کو قتل کیا. تو آپ کا اعتقاد اور آپ کے یقین کی وجہ سے مولا کے نظر میں مبغوض چیز محبوبیت میں تبدیل نہیں ہوتا. وَكَذَا قَتْلُ عَدُوِّهِ، اسی طرح دوسری طرح سے مولا نے اس بندے نے کیا؟ مولا کے اصلی دشمن کو قتل کیا تھا. قتل تو مولا کا دشمن اصلی کو قتل کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا کے نظر میں یہ پھل کیا ہے؟ مولا کا دشمن اصلی کا قتل ہونا مولا کے نظر میں محبوب پھل ہے. ٹھیک. مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ ابْنُهُ، لیکن مسئلہ کیا تھا؟
قتل کرتے وقت اس نے مولا کا بیٹا سمجھ کے قتل کیا، اس کے اعتقاد میں مولا کا بیٹا سمجھ کے قتل کرا ہے، تو پھر وہ اپنے اعتقاد میں کس کو قتل کرا ہے؟ مولا کے بیٹے کو قتل کرا ہے، تو پھر اس کے نظر اپنے نظر میں یہ کام مولا کے نظر میں کیا ہے؟ مبغوض ہے، لیکن اصل میں مولا کے نظر میں کیا ہے؟ یہ محبوب ہے۔ تو پھر لا یخرج عن کون محبوب ابدا، آپ کے اعتقاد میں آپ کا یہ کام مولا کے نظر میں مبغوض ہونا یہ اس بات سے نہیں نکلتا ہے کہ اصل میں یہ کام مولا کے نظر میں کیا ہے، کیونکہ اصل میں یہ کام مولا کے نظر میں محبوب ہے، لیکن آپ کا اعتقاد ہے کہ مولا کے نظر میں محبوب ہے، مبغوض ہے، تو پھر آپ کے مبغوضیت پر اعتقاد ہونے سے اصل فعل کی محبوبیت ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی محبوبیت پر باقی رہے گا، وہ محبوبیت سے نکل کر مبغوضیت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کا قطع کسی فعل پہ تعلق ہونے کی وجہ سے اگر وہ حسن پہ تعلق ہو جائے تو تب اگر فعل اصل میں قبیح ہو تو پھر وہ حسن قبیح میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، اگر قطع کسی قبیح پہ تعلق ہو جبکہ اصل میں حسن ہو تو پھر وہ قبیح حسن میں تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح وجوب و حرمت کے مسئلے میں اگر قطع کسی حرمت پہ تعلق ہو جبکہ اصل میں واجب ہے تو وجوب حرمت میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اگر قطع کسی حرمت پر ہو جبکہ اصل میں واقع ہو تو حرمت وجوب میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اس فعل وہ فعل اپنے اصل حالت میں رہے گا، چاہے 100 دفعہ مولا کو غلام یا عبد کو اس کے اوپر کیا ہو جائے؟ قطع ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین، صلی علی محمد وعلی۔ سمجھ لیا غیر حل ہوا؟